ان میں سے ایک جناب مہاتما گاندھی جی ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش 2 اکتوبر 1869 پوربندر گجرات میں ہوئی۔ آپ کا اصلی نام موہن داس کرم چند گاندھی جی ہے۔ آپ باپو کے نام سے اور پورے ملک ہندوستان کے پتا کے نام سے جانے اور پہچانے گئے۔ مہاتما گاندھی جی کے والد محترم یعنی پتا کا نام کرم چند گاندھی جی ہے۔ آپ کی ماتا کا نام پتلی بائی ہے۔ آپ کی پتنی کا نام کستوربا گاندھی ہے۔ آپ کے 4 لڑکے ہیں، ہری لال، رام داس، دیو داس اور مرڈی رام۔ مہاتما گاندھی جی جب کچھا 4 5 سے ہوتے ہوئے کچھا 10 میں پہنچے، اس کے بعد آپ کے دل میں ایک امنگ جاگی کہ ہم ایسی تعلیم خود حاصل کریں جس سے انسانوں کو نفع پہنچے۔ تو آپ نے قانونی پڑھائی کے لیے، وکالت حاصل کرنے کے لیے، وکیل بننے کے لیے آپ نے انگلینڈ کا سفر کیا۔ آپ ان کی استقامت دیکھیے، ان کی پائیداری دیکھیے، ان کی فکر پر جماع دیکھیے کہ آپ انگلینڈ میں رہے۔ آپ نے انگلینڈ کی دھرتی سے جو سب سے بڑا نفع حاصل کیا ہے وہ وکالت حاصل۔ آپ اتنے اچھے وکیل بنے کہ اپنے وقت کے سب سے منصف اور سب سے ایماندار وکیل۔ پھر اس کے بعد آپ ملک ہندوستان کی طرف پلٹتے ہیں۔ پھر آپ ہندوستان پر نظر ڈالتے ہیں تو ضرورت اس بات کی آپ کو پڑی کہ یہ ملک ہندوستان ہے۔ ملک ہندوستان میں اس وقت انگریز اور گوری چمڑے والے لوگ موجود تھے۔ آپ کے اندر ایک فکر ہوئی کہ ملک ہمارا غربت کی طرف جا رہا ہے، ملک ہمارا غریبی کی طرف جا رہا ہے، ہمارے ملک کے رہنے والے لوگ غریبی ریکھا کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں، اگر اس ملک میں یہ انگریز اور گوری چمڑے والے رہے تو یہ ملک غربت کی طرف چلا جائے گا، غلامی کی طرف ہم چلے جائیں گے، اور پھر ہم لوگ اپنے اپنے مذہب کی روشنی میں نہ عبادت کر پائیں گے نہ پرے کر پائیں گے۔ بس گاندھی جی نے ایک آندولن نہیں، بہت سارے آندولن چلانے شروع کیے، جن میں سب سے پہلا اور بڑا آندولن تھا بھارت چھوڑو۔ 1942 میں آپ نے اس آندولن کا آغاز کیا، اس آندولن کو شروع کیا، اور پھر کیا تھا، اس آندولن کو شروع ہی نہیں کیا بلکہ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ ہم کو اس وقت سانس لینی ہے چین کی جب یہ ملک آزاد ہوگا۔ بس پھر کیا تھا کہ وہ فکر تھی، اور ان کی فکر ایسی آگے بڑھی، ایسے آگے بڑھی کہ ملک ہندوستان کے سارے مذاہب کے لوگ جڑ گئے، اور پھر اس کے بعد 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ ملک کی آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ تھا
کہ یہ ملک آگے اب کیسے بڑھے. کل تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ غریبی ریکھا میں یہ جا رہا ہے، اب اس کو غریبی ریکھا سے کیسے نکالا جائے، اب اس کو غریبی ریکھا سے کیسے نجات دلائی جائے. مہاتما گاندھی جی نے پھر وہ ایمانداری اور سچائی اور انصاف کا دامن تھام کہ ملک کی ترقی میں ایمانداری ضروری ہے، سچائی ضروری ہے اور انصاف ضروری ہے. یہ اپنے دل میں اس بات کو جگا دی. پھر اس کے فوراً بعد مہاتما گاندھی جی نے دوسری فکروں پر جو عمل کیا کہ اب اس ملک سے ہمیں پاپ کو بھی نکالنا ہے. گندے کام کو نہ دیکھنا ہے، نہ گندا کام سننا ہے اور نہ گندی بات بولنا. مہاتما جی نے جب اس کام کو شروع کیا تو آج بھی 3 تصویریں آپ کو ملک کے ہندوستان کے مختلف حصوں میں ملیں گی کہ نہ ہم زبان سے غلط بولیں گے، نہ آنکھ سے غلط دیکھیں گے اور نہ کان سے غلط سنیں. پھر اس کے بعد جو تیسری فکر مہاتما گاندھی کے اندر سوال ہوئی کہ اب ہمارا ملک بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، پریم کے ساتھ، آپسی بھائی چارگی کے ساتھ یہ ملک آگے بڑھ رہا ہے. اب اس ملک کو جسمانی صفائی چاہیے. اس ملک کا ایک ایک باشندہ، ایک ایک بھارتی اپنے گھر میں صاف ستھرا رہے، اپنے گھر کے سامنے صاف اور صفائی کا خیال رکھے اور اپنی دکان کو بھی صاف ستھرا رکھے اور دکان کے آس پاس کی چیزوں کا بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے. اس کے لیے گاندھی جی کی فکر شروع ہو گئی. پھر ایسی فکر شروع ہوئی کہ ملک ہندوستان کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں انسانوں میں محبت ایک دوسرے میں تھی، جہاں ایک دوسرے میں پریم تھا، تو وہیں پر ساری نعمتیں بڑھتے بڑھتے ایسی نعمتیں بڑھی کہ ایک دوسرے کی خوشیاں بڑھتی چلی گئی. اس لیے آج مہاتما گاندھی جی کے جنم دن پر ہم اس بات کو بھی طے کریں کہ ہمیں اپنے دل کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے مکان کے ارد گرد بھی صفائی کا خیال کرنا ہے، اپنے دکان کے ارد گرد بھی صفائی کا خیال کرنا ہے. جس کے لیے آج ملک کی حکومت اور وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ تک اور نگر پالکا کے ادھیکاریوں تک اور چیئرمین تک سب تک یہی فکر ہے، یہی سوچ ہے کہ جس طرح پورا ملک خوشحال ہے ایسے ہی ہمارا وطن قصبہ خیر آباد بھی خوشحال ہو جائے اور صفائی ستھرائی میں آگے بڑھ جائے. آج اس سبھا میں ہم تہہ دل سے عالی وقار جناب سیکریٹری صاحب کو اور جناب اپنے چیئرمین صاحب کو اور اپنے پترکار جی کو اور اپنے ابا اور باپ کے سلمان ابو جی کو اور آپ سب کو بدھائی دیتا ہوں کہ بہت اچھے موقع پر ہم آپ جمع ہوئے. ہمارا آپ کا جمع ہونا مبارک. خیر آباد اور پورا ملک ہندوستان جس صفائی ستھرائی کو لے کے چل رہا ہے، جس ابھیان کو لے کے چل رہا ہے، چاہے وہ پلاسٹک کا معاملہ ہو، چاہے صفائی کا معاملہ ہو، ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور اپنے ملک ہندوستان کی ترقی کو آگے بڑھانا چاہیے.